بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحیلۃ فی النکاح۔ قال بعض الناس تعالی حتی تزوج علی الشغار فهو جائز والشرط باطل۔ یہاں پہلے باب الحیلۃ فی النکاح کے اندر دو حدیثیں بیان کی ہیں۔ تو پہلی حدیث یوں ہے: حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ بن سعید عن عبداللہ، ایسی عبارت ہے عن عبید اللہ حدثنی نافع عن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغار قلت لنافع ما الشغار قال ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته بغیر صداق وينكح اخت الرجل وينكح اخته بغیر صداق۔ ایک تو یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کے بعد جو ہے وہ ایک بطور جملہ معترضہ وقال بعض الناس، اور بعض الناس یہ کہتے ہیں کہ انہیں تعالیٰ اگر ہیلا کرے یہاں تک کہ وہ شگار کا نکاح جو ہے اس کے لیے ہیلا کرے کہ کس طرح وہ کر سکے، تو اس میں یوں کہا جائے گا کہ شگار تو جائز ہے لیکن اس کے لیے جو شرط باندھی گئی ہے وہ باطل ہے۔ وقال فی المتعۃ النکاح فاسد والشرط باطل۔ اسی طرح جو ہے وہ متع کے بارے میں بھی جو ہے وہ ایک بات یہ ہے کہ النکاح فاسد والشرط باطل، کہ نکاح جو ہے وہ فاسد ہے والشرط باطل، اور شرط جو ہے یہ باطل ہے۔ وقال بعضهم المتعۃ والشغار جائزان، متع اور شغار دونوں جائز ہیں لیکن اس کے لیے جو شرط ہے وہ باطل ہے۔ حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ بن عمر حدثنا زہری عن الحسن وعبد اللہ بن محمد بن علی عن ابیہما ان علی رضی اللہ عنہ قیل له ان ابن عباس لا یری بمتعۃ النساء بأسا قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا یوم خیبر وعن لحوم الامور الانسیہ۔ یہ حدیث اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حسن بصری اور عبداللہ یہ دونوں جو ہیں یہ محمد بن علی الحنفیہ اس کے بیٹے ہیں۔ وہ اپنے باپ محمد سے روایت کرتے ہیں، یعنی محمد حنفیہ سے روایت کرتے ہیں۔ روایت جو ہے وہ ان کے باپ یہ محمد بن حنفیہ جو ہے یہ فاطمہ
سے نہیں ہے لیکن دوسری کسی بیوی سے محمد بن حنفیہ ہے، اور اسی لیے ان کی نسبت ماں کی طرف ہوتی ہے، وہ بنو حنیف سے تھی رضی اللہ عنہ۔ قیل لہ، علی سے کہا گیا ان ابن عباس لا یری بمتعۃ النساء بأسا، عبداللہ بن عباس جو ہیں یہ عورتوں سے جو متع ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب یہ دیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا یوم خیبر وعن لحوم الحمر الانسیہ، آپ نے جو ہے متع سے بھی منع کیا، اور جو گدھے جو ہے وہ ہمارے ہاں گھروں میں عام طور پر ہوتے ہیں ان کو انسیہ کہتے ہیں، جو جنگلی گدھے ہوتے ہیں، وہ نیل گائے آپ نے سنا ہوگا، اس کو اردو زبان میں نیل گائے کہتے ہیں۔ اب اس کے اوپر پھر ایک جو ہے وہ ایک چیز پیش کی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہیلا کرے یہاں تک کہ وہ متع کر لے ہیلے سے، تو اس صورت میں نکاح فاسد ہوگا، اور بعد میں کی رائے ہے کہ نکاح جائز ہوگا بشرط و باطل، اور شرط جو ہے وہ باطل ہوگی۔ میں نے گزشتہ روز اہل الرائے امام بخاری کے زمانہ میں، کیونکہ اس وقت ابھی تقلید اتنی پکی نہیں تھی، امام بخاری کا زمانہ جو ہے وہ تیسری ہجری میں ختم ہو جاتا ہے، 256 میں امام بخاری کی وفات ہے، اس لیے امام بخاری جو بھی رد کرتے ہیں وہ بعض الناس سے اہل رائے کا رد کرتے ہیں۔ تو اہل رائے کے بارے میں گزشتہ روز بتا چکا ہوں کہ انہوں نے جو ہے پہلے فقہ تیار کی ہے، دو طریقے ہیں اجتہاد کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو جو ہے وہ براہ راست اس کو لاگو کیا جائے جو پیش آمدہ مسئلہ ہے۔ تو پیش آمدہ جو مسئلہ ہے اس کی صورت حال جو ہے وہ جب دیکھی جائے گی تو بات جو ہے وہ واضح ہو جائے گی کہ یہاں جو ہے یہ اصل خرابی کیا ہے۔ تو اس کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو سوچ ہے اگر اس میں جو ہے وہ یہ خرابی پیدا ہو جائے کہ انسان جو ہے وہ نیت کچھ اور کر لے اور شریعت کی جو ہے وہ تعویل کر کے اپنی نیت کو پورا کرنا چاہے، تو یہ دو قسم کے نکاح ہیں، ایک نکاح شغار ہے اور ایک نکاح جو ہے وہ متع ہے۔ اس کے اندر بعض لوگوں نے جو ہے وہ اپنی نیت بدل کر جو ہے وہ نکاح کیا ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ شغار بھی جائز ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ متع بھی جائز ہے۔ شغار جو ہے اس کے متعلق پہلے آپ سمجھ لیں کہ اس کی جو ہے وہ تشریح کیا ہے۔ شغار کے معنی لغت میں یہ ہوتے ہیں کہ کتا جب جوان ہو جاتا ہے تو کتا پیشاب کرتے وقت جو ہے وہ اپنی ٹانگ جو ہے وہ اٹھا کر ایک طرف کر کے تو اس وقت جو ہے وہ پیشاب کرتا ہے، اس لیے ٹانگ اٹھانے کو بھی جو ہے وہ لفظ شغر القلب سے جو ہے وہ تعبیر کرتے ہیں کہ کتے نے جو ہے وہ اپنی ٹانگ اٹھائی یہ بولا تاکہ پیشاب کرے۔ ہمارے ہاں جدید دور میں جو ہے وہ اگر کوئی موقع نہ رہے، ویسے
ملازمتیں مثال کے طور پر نکلتی ہیں تو ان ملازمتوں میں جو جگہ خالی ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو نوکریاں ہیں وہ شاغرہ ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ خالی ہو گئی ہے، اس لیے اگر آپ جو ہے وہ کوئی ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جگہ خالی موجود ہے۔ اس کو جو ہے وہ شاغرہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کہیں جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ ہو تو اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ نکاح کے اندر شغار سے کیا مراد ہے۔ نکاح کے اندر شغار سے مراد یہ ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کی ٹانگیں اٹھائے، اس کو بولتے ہیں شاغرہ، اور اس سے ہے باب مفعلہ شغار۔ چونکہ میاں بیوی جب آپس میں یہ کام کرتے ہیں تو دونوں ہی کی نیت ہوتی ہے کہ یہ کام جو ہے یہ اچھے طریقہ سے وہ کرے، تو اس لیے اس کا نام جو ہے وہ شغار رکھ دیا گیا ہے۔ امام بخاری نے شغار کے اندر یہ دیکھا ہے کہ شغار کی ممانعت کی اصل بنیاد کیا ہے۔ دیکھیں صورت حال یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر بنیاد دیکھ لے تو اسے بات سمجھ آ جاتی ہے، اور بنیاد کی سمجھ آتی ہے فقہ الواقعہ سے، یعنی واقعاتی صورت حال کو سمجھنے سے بنیاد سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ کسی کی بیٹی میں رغبت رکھتا ہے کہ وہ اس سے نکاح کرے، اور وہ شخص جو ہے اس کی رغبت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی بیٹی سے نکاح کرے۔ اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں عورتیں جو ہیں وہ محفوظ ہو گئی ہیں۔ وہ اصل میں محفوظ کیا ہوتی ہیں، وہ اتنی مشکلات میں پڑ جاتی ہیں کہ جو کوئی مسئلہ پیدا ہوگا فوراً جو دوسرے کی بیٹی ہے نا اس کو وہ بک دے گی، اور ایسے نکاح جو ہیں وہ پھر قائم نہیں رہتے۔ ایسے نکاح جو ہیں وہ اسی معاملے میں لگے رہتے ہیں کہ یہ نکاح جو ہے یہ مشروط ہے۔ اس کو جو ہے وہ اصطلاح میں بولتے ہیں تنکیح المنات۔ تنکیح المنات یہ ہوتی ہے کہ کئی اوصاف پائے جاتے ہیں، اور جب کئی اوصاف پائے جاتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا وصف ایسا ہے جو یہاں ایک علت بن سکتا ہے۔ اس بارے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ ایک انگوروں سے جو ہے شراب بنائی گئی، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ کون سی چیز جو ہے یہاں حرام کی بنیاد ہے، کیونکہ خمر جو ہوتی ہے شراب یہ حرام ہوتی ہے، تو اس میں کئی اوصاف ہیں۔ ایک وصف تو یہ ہے کہ یہ انگور ہیں، ایک وصف یہ ہے کہ انگوروں کا رنگ ایسا ہے، اور اسی طرح کے جو اوصاف ہیں کہ ان کا مزہ جو ہے وہ ایسا ہے۔ تو یہ اوصاف جو ہیں یہ علت نہیں بن سکتے۔ علت کیا چیز بنے گی؟ نشہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ حرام کیا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ مسئلہ تنقیح الرواد کہلاتا ہے۔ تنقیح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اوصاف کو رکھ کر جو ہے وہ کسی ایک وصف کو جو ہے وہ اس میں سے کھڑا کر لینا۔ تنقیح کا معنی ہوتا ہے کہ اس کو کھڑا کرنا، کہ یہ وصف جو ہے وہ اس کے لیے کھڑا ہے۔
باقی اوصاف جو ہوتے ہیں وہ اس کی اصل بات نہیں ہوتی۔ اب نافع نے تو جب اس سے پوچھا گیا ہے تو نافع نے اس کی جو ہے وہ تعریف یہ کی ہے کہ آپس میں بیٹی کا مسئلہ ہو یا بہن کا مسئلہ ہو، مطلب ہے کہ ایک اس کی رشتہ دار ہے اور ایک اس کی رشتہ دار ہے، یہ دو رشتہ دار بٹا سٹا کی صورت میں نکاح کریں، اس میں اپنے طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ محفوظ کر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نکاح جو ہے وہ نکاح جو ہے یہ مصیبت کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کی تعریف جو ہے وہ دو طرح سے کی گئی ہے۔ ایک تو اس کی تعریف کی ہے امیر معاویہ نے، تو امیر معاویہ نے اس کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ امیر معاویہ نے یہ شگار کی تعریف ہی کی ہے کہ ایک واقعہ تھا جو ان کے سامنے پیش ہوا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ دو شخصوں نے آپس میں جو ہے وہ بٹا شٹا کیا اور انہوں نے اس کے اندر جو ہے جو مہر تھا وہ مقرر کیا۔ تو عام طور پر جو ہے وہ اس میں ہیلا یہ کیا جاتا ہے کہ تھوڑا سا مہر جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ پھر مہر کو جو ہے وہ اصل قرار دیا جائے، حالانکہ نکاح کے اندر مہر اصل نہیں ہوتا، کیونکہ مہر تو ایک تحفہ ہے۔ نکاح کے اندر اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان آپس میں صحبت کر سکتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ بڑی اہم ہے۔ مہر تو وآتوہن صدقاتہن وآتوہن صدقاتہن نہلا، ان کو جو ہے وہ ان کے مہر دو نیلتاً خوش ہو کر۔ کیا مطلب کہ یہ سب میں مہر جو ہے وہ ایک ٹوکن ہوتا ہے کسی بیوی کے ساتھ، تاکہ وہ اس بیوی کی اجنبیت کو اپنے تحفے سے جو ہے وہ دور کر دے، کیونکہ جب انسان کسی کو تحفہ دیتا ہے تو وہ کوئی اپنی ہوتی ہے، گویا کہ وہ اس کو مہر دے کر یہ بات کرتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں تحفہ دیا ہے، اور یہ تحفہ جو ہے یہ پیار کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے تحفے کے بارے میں یہ دھوکہ کرنا کہ یہ جو ہے پیسے ہیں یہ شرمگاہ کی قیمت ہوتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ اس کو شرمگاہ کی قیمت سمجھا جاتا ہے، اور اسی لیے اس کے لیے ایک نکاح جو ہے وہ متعین کر دیا گیا۔ مسئلہ جو ہے وہ کسی اور جگہ تھا، اس پر قیاس کیا گیا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک انسان اگر چوری کرے اور وہ چوری کتنی ہو کہ اس کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے۔ دیکھیے دانہ اٹھا لی یا کھجور اٹھا لی، یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ ان پر کسی کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اس کے لیے جو ہے وہ حنفیہ نے ایک تو مہر جو ہے وہ بڑھا دیا، مہر جو ہے وہ چوتھا حصہ جو ہے وہ تولے کا واجب ہوتا ہے، لیکن انہوں نے نہیں ڈھائی، آپ جو سمجھیے 2.5 درہم جو ہے وہ مہر ہوتا ہے، لیکن انہوں نے مہر 10 درہم بات دیا، اور پھر 10 درہم کی جو ہے وہ انہوں نے قیمت لگائی۔ تو 10 درہم چاندی کی جو قیمت ہے وہ بازار میں جو ہے وہ تقریباً 1 دینار ہوتی ہے۔ تو اب انہوں نے جو ہے وہ 10 درہم چاندی کا جب حساب لگایا تو ایک زمانے میں چاندی سستی تھی، تو اس وقت 32 روپے 6 آنے جو ہے 10 درہم کے بنتے تھے۔ یعنی ہندوستان کی جو کرنسی ہے اس میں 10 آنے چلتے تھے، تو یہ کہا کہ 32 روپے 6 آنے، 16 آنے کا روپیہ ہوتا تھا، تو اس لیے 6 آنے یہ اس کی قیمت بنی، اور اس کا نام رکھ دیا گیا شری مہر۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ غلط ہے۔ انسان کے لیے جب نکاح ہوتا ہے تو
ان کو آپس میں جو ہے وہ صرف مہر جو ہے وہ تو بالکل ایک خارجی چیز ہے. اصل جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کی آپس میں جو جنسی فعل جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے. اس لیے بنیاد اس کی یہ ہے. تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ بنیاد کسی اور چیز کو بنا لیں گے جو خارجی چیز ہے. اور مثال کے طور پر یہ بنیاد بنا دی گئی کہ اگر جو ہے وہ مہر نہ ہو تو کہا پھر تو جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ مہر کے بدلے میں مہر ہو گیا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اول تو جو مہر ہے اس کی قیمت 10 درہم نہیں ہوتی. قرآن مجید نے اس کو جو ہے وہ نہلا کہا ہے اور اس کے بارے میں پھر بعد میں ایک اور الفاظ بھی آئے ہیں. فَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اگر تم نے جو ہے ان کو خزانہ بھی دیا ہو تو ان سے تم کوئی چیز واپس نہیں دے سکتے. اصل میں انسان جو کچھ شادی سے پہلے دیتا ہے وہ عورت کے لیے تحفہ ہوتا ہے. اور اس میں مہر جو ہے وہ خاص طور پر وہ ٹوکن ہوتا ہے جو انسان جو ہے وہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے تحفہ دے کر جو ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ انگوٹھی ڈال دیتے ہیں کہ اس وقت کئی کوئی اور چیز دے دیتے ہیں. تو اس طرح بیوی جو ہے وہ چونکہ اجنبی جگہ آتی ہے, مرد کا تو اپنا گھر ہوتا ہے, تو بیوی اجنبی جگہ آتی ہے, اس لیے اس کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے تحفہ دیتے ہیں. تو نہلا کے معنی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس کا بدلہ ہے. اس لیے ہمارے ہاں جب ایسے لوگ نکاح پڑھاتے ہیں تو ایک لفظ بولتے ہیں کہ میں نے تیرا نکاح کیا اتنے مہر کے بدلے. بلکہ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ اہل حدیث جو ہے وہ بھی یہ لفظ بولتے ہیں. انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ مہر کا بدلہ نہیں ہوتا, بلکہ اس عورت کو خوش کرنے کے لیے صرف انسان جو جنسی فعل کرتا ہے وہ صرف شرمگاہ میں نہیں ہوتا. انسان کے لیے جو ہے وہ ایسی بہت سی صورتیں ہیں جس سے دونوں میاں بیوی جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں, مطمئن ہوتے ہیں. تو اس لیے اصل چیز یہ نہیں ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ اب اس کے لیے نہ صرف جنسی فعل جائز ہو گیا بلکہ اس کے لیے اور جو اعمال ہیں جیسے مباشرت یعنی جسم کے ساتھ جسم لگانا, اس میں جنسی فعل جو آخری ہے وہ نہیں ہوتا. اسی طرح جو ہے بوسوں کے نار یہ بھی جو ہے وہ ایک جنسی فعل ہے جو بیوی کے ساتھ ہوتا ہے وہ غیروں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس لیے کوئی شخص اگر اپنی بہن یا اپنی بہو اس کے ساتھ جو ہے وہ صحبت کرے نہیں بوسوں کے نار کرے تو یہ چیز بری سمجھی جاتی ہے. اس لیے عام طور پر بیٹیوں کو بہوؤں کو جو ہے وہ ماتھے پر بوسہ دیا جاتا ہے, اور وہ بھی ان کو جو محرم ہوتی ہے. غیر محرم کو تو جو ہے وہ بوسہ دیا جا سکتا ہی نہیں ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ صورتحال ہے, لیکن ہمارے ہاں فقہ حنفی کا یہ بگاڑ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ 32/6 جو ہے وہ عام طور پر باقی سارے کام کر دی جاتے ہیں تاکہ کھانے کے اوپر 6 لاکھ خرچ ہو جاتا ہے. لیکن وہ مہر شری جو ہے اب شری کا نام رکھ کے آپ کو بتاؤں کہ بڑی تعویلیں ہیں ہمارے. ایک تو اس کو شری مہر کہہ دیتے ہیں اور دوسری بات ایک اور کہتے ہیں جو ایک ہوتا ہے نا بیوی کو 3 طلاقیں اگر دے دی جائیں تو اس کے لیے حلالہ کرتے ہیں. اس حلالہ کے نام سے کر دیا حلال, حلالہ نہیں رکھا, حالانکہ حلالہ ایک خاص شکل ہے. تو یہ اس کا نام حلال رکھ دیا کہ یہ حلالہ جو ہے یہ اصل میں حلال کرنے کی بنیاد ہے. تو اس طرح کی جو حرکتیں ہیں. بلکہ ایک اور بھی واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے جب کسی کو جو ہے طلاق دی تو اس کے بعد اسے کہا طلاق تو ہوئی نہیں. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میں نے تو تیرے سے دی تھی, تو اسے تو میں نے دی نہیں. یوم الطلاق اس کے میں نے تو ملاقات کے ہوتے ہیں اور میں نے تمہیں تو اسے طلاق دی نہیں. اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ عقیدوں کی بنیاد پر بہت کچھ ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ نکاح جو ہے وہ صرف قاری صاحب کا ہی ہو. قاری صاحب کے علاوہ بھی لوگوں کے نکاح ہوتے ہیں, ان پڑھ لوگوں کے ہوتے ہیں جو تیزی سے اتنا ادا نہیں کر سکتے.
بات میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ انہوں نے یہ ایک تو یہ بہانہ بنایا ہے، دوسرا بہانہ یہ بنایا ہے کہ ان کے ہاں دو چیزیں ہیں۔ حنفیوں نے یہ کہا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ حرام ہوتی ہے، لیکن ایسی حرام ہوتی ہے کہ وہ جو نظام ہے اور ضابطہ ہے اس کے مطابق نہیں ہوتی، لیکن اس کو بولا جاتا ہے فاسد، جس کا انگریزی خاص طور پر جو ہے وہ عدالتوں میں بڑا چلتا ہے ارریگولر جو ہے وہ چیز ایسی ہے کہ جو واقعہ ہو جاتی ہے لیکن ویسے ضابطے کے مطابق نہیں ہوتی۔ تو جو باطل ہوتی ہے اس کے لیے انہوں نے ترجمہ رکھا ہوا ہے وائڈ۔ تو اس لیے ایسے معاملات جتنے بھی ہیں، جب اس میں جو ہے وہ لڑکیاں بھاگ کر نکل آتی ہیں تو اس وقت وہ ان کے لیے حربہ استعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ یہ ارریگولرٹی ہے، اور کیونکہ اس کے اندر کوئی مہر بھی رکھا ہوتا ہے کوئی حرف نہیں، تو حالانکہ مہر جو ہے وہ اصل علت نہیں ہے نکاح کی اصل علت جو ہے وہ نہ صرف جنسی فعل ہے، بلکہ نکاح کی ایک اور اہمیت بہت زیادہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ ایک خاندان بناتا ہے، اور نکاح سے پہلے جو ہے وہ خاندانی ہوتا ہے، نکاح کے بعد ایک خاندان بن جاتا ہے۔ اسی لیے ان کے مسائل بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نکاح سے پہلے بہن بھائی اکٹھے رہتے ہیں تو وہ قربانی دیتے وقت ایک قربانی دیں گے، لیکن اگر شادی ہو گئی ہے تو پھر اس لڑکے کی طرف سے قربانی دی جاتی ہے، دو کار ہو گئے نا۔ تو اس لیے خاندانی تصور جو ہے وہ یہ ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جن کے ارادے اور نیت غلط ہو انہوں نے پھر اس طرح بہانے جو ہیں لگانے ہوتے ہیں۔ تو امام بخاری نے ان بہانوں کا ذکر کیا ہے جو وہ پیش کرتے ہیں۔ ایک تو اس معاملے میں جو ہے وہ ان کا بہانہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس جو ہیں ان کی رائے جو ہے وہ متع کے بارے میں ایسی تھی کہ وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس ایک صحابی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ کی زندگی تک ان کی عمر جو ہے وہ صرف 13 سال تھی، یہ جوان بھی نہیں تھی۔ انہوں نے عمومی جو روایتیں رہی ہے وہ دیگر صحابہ سے رہی ہے، لیکن ان کو جو ہے وہ امیر معاویہ کا جو واقعہ ہے نا وہ نہیں پہنچا۔ امیر معاویہ نے کہا کہ اس کے اندر مہر ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ شکار ہے، اس لیے کہ اصل چیز جو ہے وہ تو صحبت ہے۔ تو باقی چیزیں بھی ہیں لیکن بنیاد جو ہے وہ صحبت ہے، نکاح کے بغیر صحبت نہیں ہوتی، ورنہ یہاں ہمارے یہاں تو باقی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی شریف بھی ہو تو باقی سب کچھ کر لیتا ہے، باقی سب کچھ اگر ہو بھی جائے صحبت نہ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال ایسے بتائے ہیں۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی میں نے ایک عورت سے جو ہے وہ سب کچھ کر لیا، صحبت نہیں کی۔ تو آپ نے جب اس نے کہا کہ جی مجھے آپ بات کر دیں، آپ نے اسے فرمایا کہ دیکھو تم آؤ ہمارے ساتھ، پہلے نماز تو پڑھو۔ نماز کا وقت تھا، اس کو نمازیں پڑھائیں۔ جب اس کو جو ہے وہ نمازیں پڑھا دی تو اس کے بعد اس نے کہا جی میرے لیے حکم کیا ہے؟ کہا کہ نمازوں سے وہ گناہ معاف ہو گیا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نمازیں کیسی پڑھتے تھے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر اپنے ساتھی کو پہچان لے، یعنی توجہ ادھر کرے کہ میرے ساتھ کون ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور قرآن مجید میں جو ہے جنت الفردوس کے لیے جو ہے وہ اس کا ذکر آیا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں جو ہے وہ خشوع رکھتے ہیں، اولئک یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ گویا کہ اشارہ یہ کیا گیا ہے کہ خشوع خضوع کے ساتھ جنت الفردوس ہے، ورنہ میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ نمازوں کا ثواب جو ہے وہ کسی کو 10 کا 10واں، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں وغیرہ وغیرہ، کسی کو جو ہے وہ پورا ملتا ہے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ ساری چیزیں بجا لاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ شریعت میں موجود ہیں، لیکن اب صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ فاسد سے مراد یہ ہے کہ یہ کام واقع ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چٹی دینی پڑے گی۔ تو
اب ایسے کرتے ہیں کہ جیسے سورۃ فاتحہ کے بارے میں بھی صورتحال یہی ہے کہ ان کے نزدیک سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے اور نماز میں کچھ بھی نہ پڑھا جائے، صرف اللہ اکبر جو ہے وہ کہتا رہے۔ تو عام جو ہے وہ حنفیوں کا چھوڑ کے بلکہ اہل حدیث کا بھی بعضوں کا جو ہے وہ یہ فتویٰ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جن کے نزدیک سورۃ فاتحہ مقتدی کے لیے لازم نہیں ہے، جیسے کہ شیخ ابن باز ہوئے، لیکن شیخ ابن باز جو ہے یہ باقی چیزیں جو ہیں ان کو جو ہے وہ لازم کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ ہو، یہ نہیں کرتے کہ ٹھونگے جسے مرغ ٹھونگے مار کر جو ہے وہ کھاتا ہے دانے، اس طرح نہیں نماز ہوتی۔ تو نماز کے اندر جو ہے وہ ایک تو اطمینان ہونا چاہیے اور اس کو اعتدال کہتے ہیں۔ تو اعتدال کی شکل جو ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ رکوع کے بعد کھڑا ہو جائے، تو اس میں بھی اعتدال ہی، اس کو بھی اعتدال سے بعد رکوع کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ اس کو اعتدال کہا جاتا ہے کہ انسان نماز پڑھتے وقت جو ہے وہ ٹھہراؤ سے پڑھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ ٹھہراؤ سے نمازیں پڑھتے تھے۔ نماز کے اندر کون کون سی چیزیں لازمی ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک روز آپ نے جو ہے وہ زکوٰۃ کے مسائل جو ہے اس سے پوچھنے شروع کر دیے، حالانکہ نظام زکوٰۃ ایک پورا نظام ہے، جب تک اس پورے نظام کا پتہ نہ ہو زکوٰۃ کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اور چونکہ اس بارے میں جو فقہ الزکوٰۃ ہے کتاب، وہ 2 جلدوں میں یہ کتاب جو ہے وہ دکتورہ ہے اسی کام پر، اس میں زکوٰۃ کے سارے مسائل تھے، کن پر زکوٰۃ صرف ہوتی ہے، اس کا نصاب کتنا ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سے مسائل ایسے ہیں جو جدید دور میں جو ہے وہ پیش آتے ہیں، ان کا جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے۔ تو مگر میں نے نظام زکوٰۃ بیان کرنے کے کیے بغیر آپ کو جو ہے وہ مسئلے بتانے شروع کر دیے، تو میرے خیال ہے کہ بات اتنی صاف نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ کسی دن آپ کو نظام زکوٰۃ بھی بتا دیں گے، لیکن کیونکہ اب ہم پڑھ رہے ہیں ہیلا، تو اس لیے فی الحال جو ہے وہ ہم ہیلے کی بات جو ہے وہ ہم نے کر دی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کے لیے جو ہے وہ 200 درہم میں سے ایک کم کر دے، یا جو اونٹ ہیں ان کے اندر کوئی ایسی جو ہے وہ کمی کر دے، یا بکریوں کے اندر کوئی ایسی کمی کر دے تاکہ اس کو زکوٰۃ تھوڑی پڑے یا پڑے ہی نہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہیلا ہیں، یہ ناجائز ہیں۔ بس میرا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے، باقی نظام زکوٰۃ کے بارے میں کسی دن میں آپ کو پوری تشریح سے جو ہے وہ نظام بیان کروں گا۔ اچھا جی، ایک تو یہ سنیوں کو خاص طور پر جو ہے یہ حوالہ دیا جاتا ہے ابن عباس کا۔ بھائی ٹھیک ہے، اگر عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ قرآن مجید کی جو آخری 2 صورتیں ہیں ان کو قرآن نہیں مانتے، تو اگر عبداللہ بن عباس جو ہے وہ یہ غلطی کر لیتے ہیں تو کیا حرج ہے، معصوم کوئی بھی نہیں ہے۔ اصل میں جو معصوم ہونے کا عقیدہ ہے نا، یہ اہل تشیع کا ہے، ان کا معصوم ہونے کا عقیدہ جو ہے اس کا تعلق خون سے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خونی تعلق جن سے ہوتا ہے ان کی جو ہے وہ اتنی اہمیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، تو وہ بھی معصوم ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، لیکن انہوں نے ایک کام یہ کیا ہے کہ اولاد کیونکہ حضرت فاطمہ عورت ہیں تو انہوں نے مرد اور اس طرح برابر نہیں کی، لیکن جو نواسی ہے اور پوتی ہے ان کی تو برابر کر دی ہے، لیکن جو بیٹی ہے اس کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ آدھی وراثت تو اسے ملے گی جو ہے وہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے، اور باقی جو آدھی ہے وہ اس کو چچا کو نہیں جائے گی، حالانکہ اس کو چچا کو جاتی ہے بیٹی اگر ایک ہو، وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو جو ہے وہ اس کے لیے اس طرح ہے ایک وراثت کی رد، وہ اسے رد ہو جائے گا، یعنی وہ آدھا بھی اسے مل جائے گا، لیکن ایک ملے گا بیٹی ہونے کی حیثیت سے، اور ایک یہ ہے کہ کوئی وارث اور ہے نہیں، حالانکہ چچا وارث موجود ہے۔ بلکہ انہوں نے ایک اور بھی کام کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ چچا چونکہ زیادہ قریبی ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ چچا کو
ایک شرط لگا دی. وہ شرط یہ لگائی ہے کہ چچا کی اگر ماں یعنی دونوں کی دادی ایک نہ ہو تو پھر جو ہے وہ چچا سے جو ہے وہ جو ہوتا ہے نا نواسا، وہ نواسا جو ہے وہ زیادہ حقدار ہوتا ہے. یا یوں کہیے کہ جن کی دادی ایک ہے دیکھا جائے گا کہ اس میں جو ہے وہ چچا زاد بھائی جو ہے وہ قریب ہوتا ہے. نواسا بھی ہوتا ہے لیکن چچا زاد بھائی بھی قریب ہوتا ہے. تو انہوں نے اس طرح کے جو اصول قائم کر کے ان کی اصل جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ خلافت جو ہے وہ کس طرح متصر ہو. اگر مسئلہ خلافت آ جاتا ہے تو پھر عادت میں چلی جاتی ہے عباس کو اور عباس خلیفہ بن جاتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، ساری کی ساری خلافت جو ہے یہ فاطمہ کو ملے گی. اور ادھر جو ہے وہ عباس سے حضرت علی کو مقدم کر دیا. حضرت علی کو اس لیے مقدم کر دیا کہ حضرت علی جو ہے ان کی جو دادی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادی ہے وہ ایک ہے اور عباس کی جو ماں ہے وہ دوسری ہے. تو اس طرح انہوں نے مسائل بنائے ہیں. میں نے چونکہ یہ ججوں کو پڑھایا تھا وراثت کا علم، اور مجھے کہا گیا تھا کہ سنی اور شیعہ کا جو وراثت کا نظام ہے وہ آپ نے تقابل سے پڑھانا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ان دنوں مجھے بڑا ہی مزہ آیا کیونکہ میں نے اس سے پہلے جو ہے وہ شیعہ کا نظام نہیں دیکھا. تو یہ بھی مجھے علم ہو گیا کہ شیعہ کے ہاں بیٹی کی اولاد اور بیٹے کی اولاد ایک ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے یہ سارے کام کرنے کے لیے جو ہے وہ حضرت حسن حسین کو جو ہے وہ اصل میں دینا ہے نا، وہ بیٹی کی اولاد ہے، سارا کچھ اس لیے کرنا، ساری سکھاریاں بنتی ہے. تو ورنہ یہ ہے کہ اچھا بات جو میں کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ اصل ان کے نزدیک چونکہ یہ جو آل ہیں جن کو وہ آل کہتے ہیں وہ معصوم ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی معصوم ہیں، اور ان کے نزدیک جو غیر معصوم ہے وہ امام نہیں بن سکتے. تو اس بنا پر انہوں نے جو ہے وہ معصوم بنا لیا، اور جہاں کہیں جو ہے آل میں سے کوئی آ جائے اس کے بعد جو ہے وہ اجماع بھی ہو جاتا ہے، اور آل میں سے خود آ جائے یا آل جو ہے وہ اس کی توثیق کر دے. تو انہوں نے اصل چیز جو لی ہے وہ لی ہے ساتھی ہونے کی، کہ جو ساتھی ہے وہ توثیق کر دے تو وہ آدمی سکا ہو جاتا ہے. تو گویا کہ ان کے نزدیک جو ساتھی ہیں ان کی اہمیت ہے، اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ وہ آدمی خود کتنا پرہیزگار ہے. اب آپ بتائیے ساتھی تو انسان کا برا بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اس طرح کی شرطیں لگائی ہیں. بعض میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں اس علم کا تقابلی مطالعہ کر کے میں پڑھا چکا ہوں، اور میرا پیریڈ بھی جو ہے وہ 3.25 گھنٹے کا ایک اور 3.25 گھنٹے کا ایک، 2 پیریڈ گزارنا ہوتے تھے. اس طرح میں نے جو ہے وہ اس کو محنت کی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج سے جو ہے وہ 25-30 سال پہلے کی باتیں ہیں. اس وقت میں بھی جوان تھا اور ہمت بھی بڑی تھی. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ بات پیدا کی گئی ہے، اور حالانکہ تنقیح الروات کی روح سے جو ہے وہ جو مہر ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ خارجی ہے. تو اسی لیے اگر کوئی شخص مہر نہ باندھے تو مہر جو ہے وہ پھر مہر مثل اس کے لیے لازم ہو جائے گا، لیکن مہر کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن مجید کی چند صورتیں جو ہیں وہ مہر مقرر کی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کو جس طرح سے پیدا کیا گیا ہے یہ مسئلہ یوں نہیں ہے. نہ تو یہ شرعی مہر ہے، اور شرعی مہر کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عورتوں کے مہر زیادہ نہ باندھا کرو، اس لیے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورتوں کا مہر بہت ہوگا تو یہ جو ہے یہ مالدار عورت سمجھی جائے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے تو ایک خاتون نے جو ہے وہ انہیں قرآن مجید کی آیت پڑھ کر جو ہے وہ سنائی. فَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اللہ کی کلام تو یہ ہے کہ اگر ایک خاتون کو تم خزانہ بھی مہر میں دے دو، مقصد یہ ہے کہ مہر میں خزانہ بھی دیا جا سکتا ہے، تو اس سے بھی کوئی دمڑی واپس نہیں دے سکتے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ مسئلہ میں نے آپ کو جو ہے بتایا ہے نکاح. اچھا انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ ایک فاسد نکال لیا ہے، اور فاسد کی جہاں انہوں نے قائم کرنا ہوتا ہے وہ کام اس کو کہہ دیتے ہیں فاسد ہے. جیسے کہ ایک شخص جو ہے وہ نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا تو کہتے ہیں کہ
چونکہ جب واجب چھوٹ جائے تو پھر اس کو فاسد کر دیں. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہو جائے گی. اب یہ چیز جو ہے فاسد اور باطل کی اصطلاح، یہ اصطلاح جو ہے صرف ان لوگوں کی ہے، اس کو جو ہے باقی ائمہ نہیں مانتے. میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ چیزیں موٹی موٹی بتا دی ہیں. تو اس میں نے ایک شگار کے متعلق آپ کو بتایا ہے کہ شگار اصل میں کس چیز کا نام ہے، جب کہ بدلے میں کوئی جو ہے وہ عورت اس کے رشتہ دار ایسی ہو جس کی اس کو جو ہے وہ تکلیف ہو، تو انہوں نے ایسا کیا کہ بٹا سٹا کر دیتے ہیں. اور بٹے سٹے میں کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. میں نام تو نہیں لینا چاہتا، ایک بہت بڑے ماشاءاللہ قاری ہیں، انہوں نے بٹا سٹر نہیں کیا، ماشاءاللہ حدیث علماء میں سے ہیں. تو انہوں نے ایسا کیا کہ ایک ان کا بیٹا، اس کی شادی جو ہے وہ اپنے خالہ زاد جو ہے وہ جو بہن تھی اس سے کر دی، اور اس کا جو بھائی ہے اس کی شادی جو ہے وہ اپنے بیٹے سے کر دی. تو اس طرح جو ہے وہ بیٹا اور وہ جو خالہ زاد بہن تھی ان کا آپس میں جو ہے بٹا ہو گیا. نہیں، خالہ زاد بہن نہیں بلکہ اپنی سگی بیٹی سے اس کی شادی کر دی. اب سگی بیٹی کے ساتھ بٹا شٹا کے مسائل پیدا ہو گئے. اور میں کہتا ہوں بڑی دکھ کی بات ہے، جس دن انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تو ساتھ ہی کہا کہ بڑا دکھ ہے، میں نے آج یہ کام کر دکھایا ہے. تو کہتے اس کی بھی الجھنیں تھیں، ہر معاملے میں جو ہے وہ جو کچھ ہوتا میری بیٹی کے ساتھ بھی وہی ہونے لگ جاتا. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی بڑی خرابیاں ہیں. اور ہمارے لوگ جو بٹے شٹے کرتے ہیں وہ آپ کو بتاؤں کہ خرابیوں کی وجہ سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. میں اس وقت اس سے زیادہ آپ کو تفصیل نہیں بتانا چاہتا. اچھا، اب مسئلہ تو شگار کا جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. تو اب جو ہے وہ متع کا مسئلہ، متع کا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضرت ابن عباس جو ہے وہ متع کے قائل ہے. کیا بات ہے؟ ہاں، میں تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسے مسائل جن کا تعلق نیت سے ہوتا ہے، ہیلا جو ہے صرف اس صورت میں جائز ہے جب کہ نیت جو ہے وہ نیکی کی. اور اگر یہ ہے کہ ایک چیزوں کے اندر شرع کو جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی جائز کرنی ہے تو پھر وہ ہیلا جو ہے وہ حرام ہوتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیے نا کہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ ہفتے کا روز عبادت تھی، تو اس طرح ہفتے کا روز جو ہے وہ انہوں نے عبادت کے طور پر مقرر کر لیا. اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے آزمائش آئی کہ سمندر میں جب وہ شکار کے لیے جاتے تو مچھلیاں جو ہیں وہ ہفتے کے روز نہیں چلی جاتی، تو اس کے باقی دنوں میں اوپر آ جاتے ہیں. انہوں نے شکار نہیں کرنا ہوتا تھا، تو انہوں نے ایسا کیا کہ سمندر کے ساتھ ہی جو ہے وہ نالیاں نکال لی، اور نالیاں نکال کر جو ہے وہ بلکہ گڑھے نکال لیے. اور ایسا کرتے کہ جب مچھلیاں باقی دنوں میں جو ہے وہ اوپر ہوتی تو ایسا کرتے کہ ان کو ہانک کر جو ہے وہ ادھر لے جاتے، لالچ دے کر کچھ چیز کھانے کی دے کر ادھر لے جاتے. اور جب ادھر لے جاتے تو مچھلیاں جو ہے بڑی تعداد میں وہاں ہو جاتی. الٹا ہو جاتا. ہاں، الٹا کام کیا. اور انہوں نے پھر بعد میں جو ہے وہ ڈکا لگا دیتے تاکہ اور پھر ان مچھلیوں کا شکار کرتے. اسی پر جو ہے وہ انہیں بندر اور سور بنایا گیا ہے. تو یہ ہیلا جو ہے یہ حرام ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں. حنفیہ کے لیے ہیلا، اس کے اندر گنجائشیں پیدا کی گئی ہیں. اور حدیث ہے اس کے لیے ظاہریت، ابن حزم ظاہری، اس کی جو باتیں ہیں وہ فرقہ کے حدیث کا خالی ترجمہ کرتے ہیں اور
کہ سمجھنے کے لیے جن اصولوں کی ضرورت ہے، خاص طور پر جو میں پڑھا رہا ہوں، یہ پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ یہ حصہ تو ہمارے بخاری جو ہے وہ پڑھانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ مجھے ہمارے شیخ الحدیث صاحب نے بتایا کہ وہ بخاری پڑھاتے ہیں لیکن ساری بخاری نہیں پڑھاتے، وہ چند ایک باب چھوڑ کر اس طرح بخاری کو پورا کرتے ہیں کہ یہ حصہ جو ہے ماشاء اللہ۔ تو کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ ایسا کام جو ہے وہ ہونا چاہیے، جو حنفی ہیں وہ ہیلے سے بچ جائیں تاکہ حرام کو حلال نہ کرے، اور جو اہل حدیث ہیں، جو فرقہ اہل حدیث میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ فرقہ اہل حدیث خاص طور پر جو ہے وہ مسائل بنا کر جو ہے اس پر ڈٹ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی زد جو ہے وہ امام شافعی پر پڑتی ہو یا کسی اور پر پڑتی ہو، تو انہوں نے کہا کہ یہ اب دیکھیے امام مالک اکابر اہل حدیث میں سے ہیں، وہ جو اختلاف ہوا تھا سعید بن مسیب کا اور ابراہیم نخعی کا، ان میں اکابر اہل حدیث میں امام مالک شامل ہیں، تو امام مالک کی بھی جو ہے وہ پیروی نہیں کرتے، ان کی بھی تقلید نہیں کرتے، کیونکہ یہ تقلید کا مسئلہ جو ہے وہ اصل میں شیعہ سے آیا ہے، کیونکہ شیعہ کے امام معصوم ہوتے ہیں جبکہ سنیوں کے امام معصوم نہیں ہوتے۔ سنیوں کے بارے میں ان کے اماموں کی تقلید ہو سکتی ہے، وہ معصوم تو ہوتے نہیں، تو اس لیے یہ کام جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ بس میں نے آپ کو مسائل اکٹھے کر کے جو ہے بتا دیے ہیں۔ تو اب میں جو ہے وہ متع کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو شکار کے بارے میں اگر آپ نے مضمون پڑھنا ہو تو والد گرامی رحمہ اللہ ان کا مضمون جو ہے وہ محدث کا جو 1971 میں، تو ان کا شکار پر جو ہے وہ مضمون ہے، بڑا شاندار ہے، انہوں نے اس کے اندر بے شمار دلائل اکٹھے کیے، تو وہ مضمون آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھا شمارہ جو ہے وہ محدث کا جو ہے وہ اس کے اندر شکار کا مسئلہ ہے۔ میں نے اب آپ کو تو ہے یہ تو بتا دیا، اور متع جو ہے اس کے بارے میں نے یہی بات کہہ دی ہے کہ اگر عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ قرآن مجید کے بعض حصوں کے قائل نہیں ہیں، سورۃ فاتحہ کے بارے میں بھی وہ قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے احکام الگ ہیں، سورۃ فاتحہ کے احکام بھی الگ ہیں اور جو معوذتین ہیں ان کے احکام بھی الگ ہیں، تو وہ اس لیے کہ یہ معوذتین تو دم کرنے کے لیے اتری ہیں، تو وہ یہ دم کے لیے ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے نہیں ہے، ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، اس لیے کہ صحابہ کرام کی نیت ٹھیک ہوتی تھی، اس کے بعد کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود ہے وہ نہیں ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کرتے وقت ترتیب دی تھی، ان کی ترتیب کے اعتبار سے جو ہے وہ سورۃ دخان جو ہے وہ مفصلات میں شامل ہے، تو مفصلات میں جو شامل ہوتی ہے، مفصلات شروع ہوتی ہے حجرات سے لے کر، اور حالانکہ سورۃ حجرات تو 26ویں پارے کے آخر میں ہے، اور سورۃ دخان جو ہے جس کے اندر اس کا ذکر ہے، تو وہ جو ہے وہ سورۃ دخان جو ہے وہ مفصلات میں شامل ہے۔ اسی طرح جو ہے امام سیوطی نے اتقان کے اندر دیگر صحابہ کے قرآن مجیدوں کی ترتیب جو ہے وہ تفصیل سے بتائی، عائشہ کا قرآن مجید اس طرح تھا، یعنی جو بڑے بڑے صحابہ تھے انہوں نے حضرت عثمان کو قرآن دیا تاکہ ہمارا قرآن جو ہے وہ اس طرح محفوظ رہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں، تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ بنیادی مسئلہ کہ تقلید جو ہے وہ اصل میں شیعہ میں ہوتی ہے، لیکن سنیوں نے جو ہے وہ اس تقلید کو اختیار کیا اور اختیار کر کے صورتحال جو ہے وہ ایسے بنا دی ہے۔ تو ہماری جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فقہ ہے اللہ علیہ وسلم کو اس وقت گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، تو امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ تقریباً یعنی آپ یہ سمجھیے آپ کے 150 سال بعد فوت ہوئے، 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی، کتنا فرق پڑا ہے؟ 1250۔ اب
1250 کے بعد جو چیز تیار ہوئی ہے اس کو آپ دیکھیے کہ وہ جو فقہ تیار ہوئی ہے نا، ایک تو وہی ہے، وہی کی تو حفاظت ہو گئی، حدیث کی بھی حفاظت ہو گئی، اور یہ ہے کہ قرآن کی بھی حفاظت ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ جو دیگر چیزیں ہیں وہ تو نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کے بارے میں زیادہ زور دیا، بلکہ یہ ہے کہ لوگوں نے جو عرف بنا کر اس کو اختیار کر لیا، آپ اس پر مطمئن ہو۔ تو انشاءاللہ جب یہ تقابل کریں گے ہم ائمہ کا تو پھر انشاءاللہ اس کی مزید تشریح کریں گے۔ تو آج میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ صورت ہے میری، اس میں گھڑی جو ہے نا وہ الٹی لگی ہوئی ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں 21 منٹ ہو گیا، 26 منٹ ہو گیا۔ ہاں جی 26 کریں ذرا ادھر ہی آتے ہیں۔ میں ویسے آپ کو جو ہے وہ حدیث کا تجربہ کر دیتا ہوں تاکہ کم از کم آپ کا جو مسئلہ ہے وہ پورا ہو جائے۔ چلیے اگر یہ حدیث کا ترجمہ بھی ہم نے کر دیا تھا کہ ابن عباس جو ہیں وہ اور جو ہے وہ کوئی حرج نہیں سمجھتے، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے خیبر کے دن جو ہے وہ منع کیا، اصل میں یہ دوبارہ پھر جائز ہوا، اور جو جنگ اوتاس ہے آخری حرمت اس کی ہوئی۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ حرام اور حلال سے ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق منہاج شریعت سے ہے۔ منہاج شریعت کا معنی ہوتا ہے شریعت کو نافذ کرنے کے طریقے، جو مثال طور پر جہاد ہے، اس کا تعلق منہاج شریعت سے ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کو جو ہے وہ منسوخ کر دے، ویسے کیا نہیں ہے لیکن ہے نا جو جہادی تنظیمیں ہیں وہ کہتے ہیں جہاد منسوخ ہو چکا ہے، حالانکہ جہاد جو ہے وہ منہاج شریعت سے ہے، اور منہاج شریعت میں صرف تبدیلی ہے وہ جہاد اگر منسوخ کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ دعوت کا کام بھی کرتے رہے ہیں، کہتے ہیں دعوت منسوخ ہو گئی اور اب جہاد باقی رہ گئی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان کی غلطی ہے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے فائدے کے لیے بہت کچھ لے لیتا ہے۔ ان لوگوں کے ہاں جو ہے وہ جو غائبانہ جنازہ ہے شہداء کا وہ نہیں ہوتا، شہداء کا غائبانہ جنازہ نہیں ہوتا، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کے ہاں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، ان کا غائبانہ جنازہ بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہاں دوسروں میں بھی پیتے ہیں، یعنی ان کو تو جو بیچارہ فوت ہو گیا ہے وہاں تو دوسروں میں بھی کے آتے ہیں، اور خود جو ہے وہ اس کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں۔ جنازے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میدان جہاد میں شہید نہیں ہوا، اس لیے کہ جو میدان جہاد میں شہید ہو اس کا جنازہ نہیں ہوتا۔ ہمارے اللہ غنی کے رحمت کرے بہت پیارے میرے شاگرد تھے جو ایک عرصہ جو ہیں وہ اس درسگاہ میں جو ہے وہ ناظم بھی رہے، انہوں نے تحریک مجاہدین بنائی تھی، اور اس تحریک مجاہدین کے سلسلے میں وہ جہاد کے صحیح طرح قائم تھے اور خود جہاد میں سب سے آگے تھے۔ جب جہاد میں آگے گئے تو جلال آباد کے اندر ان کو جو ہے کلا کوف اس کا جو ہے وہ لگا آ کے، جو اس کی گولی ہوتی ہے تو ان کے دل میں لگی اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ اس لیے ہم نے جو ہے ان کا جنازہ جو ہے وہ واپس لایا گیا تھا، اور ہمارے پاس جب جنازہ پہنچا تو اس وقت جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور صدر پاکستان، اس وقت وہ صدر نہیں تھے لیکن کیا کہ سارے جو ہے یہ میرے ساتھ ہوتے تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ جی جنازہ جو ہے وہ تو سنت نہیں ہے، اس لیے ہم نے جنازہ نہیں پڑھا، تو میں نے جو ہے وہ ممبر پر بیٹھ کر جو ہے وہ سب کو دعا کرا دی۔ تو دعا کرانے کے بعد جو ہے میں نے ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے عہد کے بارے میں جو ہے وہ 8 سال بعد دعا کی تھی،
آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس موقع پر دعا ہوئی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 8 سال کے بعد جو ہے وہ دعا کی تھی، لیکن میں نے جو ہے وہ صرف دعا کی، الحمدللہ ہم نے شہداء کا جنازہ لیا۔ یہ مسئلہ ہے کہ اگر شہید وہاں مارکے میں ہو جائے تو پھر تو اس کی جو ہے وہ شہید ان معنی میں نہیں ہوتا کہ اس کا جنازہ نہ پڑا جائے، لیکن یہ ہے کہ اگر کہیں آ جائے اور وہاں زخمی ہو اور بعد میں فوت ہو جائے تو پھر اس کا جنازہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھا تھا، وہ بھی شہید تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ کئی دن بیمار رہے ہیں، پھر ان کی رگ بند نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی جو ہے وہ جنازہ پڑھا۔ چلیے آج میں نے آپ کو متع کے بارے میں اور شکار کے بارے میں جو ہے وہ کچھ باتیں بتا دی ہیں۔ یہ میدان ویسے بہت اس لیے کہ اس ملک میں حنفیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو اس لیے وہ کسی کو بولنے نہیں دیتے ان مسائل پر۔ تو میں نے یہ صرف آپ کو جو ہے یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ بھی اپنی جگہ پر جو ہے وہ عالم ہیں، لیکن امام بخاری ان کے مقلد نہیں تھے، اور جو خود مستقل جو ہے وہ مجتہد ہیں ان کا جو اجتہاد ہے امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ان سے برتر نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے خاص طور پر جو ہے مولانا عامر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا تھا کہ وہ امام بخاری کو بھی مجتہد مستقل سمجھتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ امام بخاری کے جو اجتہادات ہیں وہ اسی طرح کسی کے لیے جو ہے وہ تقلیدی بنیاد بن سکتے ہیں جس طرح امام ابو حنیفہ کی بنیاد بنی ہے۔ نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ کسی آدمی کی شہرت ہو گئی اور وہ بڑا عالم بن گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں جو خطیب حضرات ہیں نا، ان کی شہرت ہو جاتی ہے، اللہ کے خطیب حضرات ہمارے ہاں اکثر وہ ہوتے ہیں جو ابتدائی کلاس سے بھاگ گئے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی شہرت جو ہے وہ انسان کے بڑے امام ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ اصل میں بڑا کام وہ ہے جو انسان جو ہے وہ بڑا کام کر دکھائے، تو اس لیے ایسی چیزیں جو ہے وہ شہرت کی بنا پر ہمارے لیے جو ہے مصیبت بن جاتی ہیں، اور یہی بات جو ہے وہ یہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ میں نے 2 دفعہ جو ہے تقریر کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ قرآن و سنت جو ہیں یہ دستور ہے ہمارا۔ بعد میں مولانا زاہد الراشدی صاحب جو ہیں انہوں نے یہاں علماء کو بلایا اور اس میں مجھے صدارت دے دی، تو میں نے اپنی صدارت پوری کی پوری جو ہے وہ ایسے پوری کی کہ میں نے بتایا کہ کتاب و سنت جو ہیں وہ اسلامی حکومت کا جو ہے وہ دستور ہوتے ہیں۔ جیسے کہ سعودی عرب جو یہ ہے کہ سعودی عرب کا نام تو اور مملکہ عربیہ سعودیہ ہے، یہ الفاظ کا ترجمہ ہے، اور اس کے بعد سعودی عرب کا جو دستور ہے وہ کتاب اللہ و سنت رسول ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مئی 1917 کا جو پرچہ ہے عدالتی نظام کا تقابل اور دستوری نظام کا تقابل، اس کے اوپر میرا مضمون ہے جو حسن صاحب نے مختصر کر کے چھاپا ہے، ویسے مضمون نمبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی سر، یہ آپ نے